بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور اگر ایمان والوں کے دو گروہ اقتتلوا آپس میں لڑ پڑیں فَأَصْلِحُوا تو تم صلح کراؤ بینہما ان دونوں کے درمیان فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى پھر اگر زیادتی کرے بغاوت کرے احداہما ان دونوں میں سے ایک علی الاخری دوسرے پر فقاتلوا تو تم مقابلہ کرو قتال کرو لڑائی کرو اس سے جو تبغی زیادتی کرتا ہے حتیٰ یہاں تک کہ تفیء لوٹ آئے وہ بغاوت کرنے والا گروہ الی امر اللہ اللہ کے حکم کی طرف فإن فاءت پھر اگر وہ لوٹ آئے فأصلحوا تو تم صلح کراؤ بینہما ان دونوں گروہ کے درمیان بالعدل انصاف کے ساتھ وَأَقْسِطُوا اور انصاف کرو ان اللہ یقیناً اللہ تعالی یحب المقسطین انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے انما المؤمنون اخوۃ تمام کے تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں فَأَصْلِحُوا تم صلح کراؤ بین اخویکم اپنے بھائیوں کے درمیان واتقوا اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو لعلکم ترحمون تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. چند باتیں اس میں قابل توجہ ہیں. پہلے یہ فرمایا وَإِن اور اگر طائفتان دو جماعتیں من المومنین ایمان والوں میں سے اقتتلوا لڑ پڑے آپس کے اندر تو اس میں جو ان کہا گیا نا ان ایسا ہونا نہیں چاہیے ایمان والوں کے درمیان کہ وہ ان کے درمیان کوئی لڑائی ہو جھگڑا ہو لیکن اگر کسی بنیاد پر کسی غلط فہمی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے دو مسلمانوں کے جماعتوں کے درمیان میں ناچاقی ہو جائے لڑائی ہو جائے تو جو باقی والے ہیں وہ خاموش تماشائی بن کر نہ رہیں بلکہ ان کا یہ فریضہ ہے کہ وہ ان دونوں لڑنے والے گروہ کے درمیان لڑنے والی دونوں جماعتوں کے درمیان صلح کریں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو روزے سے صدقے سے نماز سے افضل ہے.
تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ ضرور. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو لڑنے والوں کے درمیان میں صلح کرانا یہ نماز سے، روزے سے، صدقے سے افضل ہے. اور فرمایا کہ دو آدمیوں کے درمیان لڑائی کرانا، جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو آپس میں لڑاتے رہتے ہیں، فرمایا دو آدمیوں کو آپس میں لڑانا ایسا ہے کہ دین کو جیسے سر سے بالوں کو موڑ دیا جاتا ہے ایسے ہی عمل دین سے موڑ دیتا ہے انسان کو. تو فرمایا کہ اولاً تو یہ ان کا لفظ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ پہلے تو مسلمانوں کے دو گروہ کے درمیان لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. وَإِنْ اور اگر طائفتانی دو گروہ کے درمیان، پھر یہاں منکم نہیں لائے بلکہ مومنین لائے کہ ایمان والوں کے دو گروہ کے درمیان اگر لڑائی جھگڑا ہو جائے تو ان میں سے چاہیے جو لوگ اس سے باہر ہیں کہ وہ ان کے درمیان جو ہے وہ صلح کروائیں. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى پھر اگر ان دونوں میں سے ایک نہیں کسی کا مانتا بلکہ زیادتی کر رہا ہے دوسرے گروہ کے ساتھ، چلو لڑائی اتفاقیہ ہو گئی، اب وہ ایک گروہ جو ہے ایک جماعت دوسری کے اوپر بغاوت کر رہی ہے اور زیادتی کر رہی ہے، تو پھر تم جو باقی والے ہو وہ سارے کے سارے جو ان میں مظلوم جماعت ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اپنی پوری طاقت ان کے پلے میں ڈال کر ان زیادتی کرنے والوں سے سارے لڑو. لیکن یہ یاد رکھیں کہ مطلقاً بلا وجہ مسلمان کے ساتھ لڑنا یہ فسق ہے، لیکن چونکہ وہ بغاوت کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں اور باوجود فہمائش کے سمجھانے کے وہ سمجھ نہیں رہے ہیں، لہذا اب سب کو مل کر کے ان زیادتی کرنے والے باغیوں کے ساتھ لڑنا چاہیے. اور پھر آپ کے ان کے ساتھ لڑنے کی وجہ سے، مزاحمت کرنے کی وجہ سے پھر اگر وہ سمجھ جاتے ہیں اور اپنے اس فعل بد کو چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف واپس لوٹ آتے ہیں تو پھر وہی حکم ہے کہ اب جو ہے ان کے درمیان عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ جو ہے فیصلہ کرو. دیکھیے اگر فیصلہ انصاف کے ساتھ نہیں ہوگا تو ممکن ہے کہ وقتی طور پر تو وہ مان جائیں مجبوراً، لیکن اندر اندر وہ آگ سلگتی رہے گی کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، تو گویا وہ معاملہ وقتی طور پر دب جائے گا، مکمل جو ہے ان کے دلوں کی قدورتیں دور نہیں ہوں گی، ایک دوسرے کے لیے ان کے دلوں میں مہر و محبت پیدا نہیں ہوگی. قرآن حکیم میں ہے بہت سارے مقامات کے اوپر کہ آپ آپس کے اندر جو ہیں وہ اللہ کی رسی کو پکڑ کر مضبوط رہیں. اس میں آگے بھی کچھ احکام اسی سورہ مبارکہ میں آ رہے ہیں جو معاشرتی زندگی مسلمانوں کو کیسے گزارنی چاہیے، ایک دوسرے کے حقوق کا کیسے خیال رکھنا چاہیے، وہ بیان کیا جائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ اس کے اوپر ظلم نہ کرے. بھائی کے اوپر ظلم کرنا، ظلم تو کسی پر بھی روا نہیں، ظلم تو حیوانات کے اوپر کرنا جائز نہیں. چیز ہے کہ اپنے بھائی کے اوپر کوئی ظلم کرے. فرمایا سوچ تو صحیح، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، اس پر ظلم نہ کرے، ولا یسلمہ، اور اس سے کسی پریشانی کے وقت کے اندر چھوڑ نہ دے، ظالموں کے حوالے نہ کر دے، بلکہ اس کی مدد کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمنون فی توادیہم وتراحمہم وتعاطفہم، فرمایا کہ مومن آپس میں ایک دوسرے پر مہربانی کے اعتبار سے، رحم کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے، فرمایا اس طرح اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کے اعتبار سے ایسے ہیں کہ جسد واحد، جیسے ایک جسم ہوتا ہے، جسم کی اگر ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو ایک عضو کی تکلیف کی وجہ سے پورے جسم میں بخار آ جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا،
کہ ایمان والا ایمان والے کے لیے یہ مثال رکھتا ہے جس طریقے سے ایک اینٹ دوسری اینٹ کو طاقت پہنچاتی ہے، اس طرح ایک مومن کو چاہیے کہ وہ دوسرے مومن کو طاقت پہنچائے، اس کی طاقت بن کر رہے، اس کا دست و بازو بن کر رہے، اس کی قوت بن کر کے رہے۔ تو ان آیات مبارکہ میں یہ فرمایا کہ اولاً تو اہل ایمان کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، اگر لڑائی جھگڑا ہو جائے تو وہ ایک چھوٹی سی جماعت میں ہوتا ہے، کوئی ساری امت لڑ پڑے ایسا نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ جو باقی لوگ ہیں وہ بیٹھ کر تماشا نہ دیکھیں، بلکہ جن کے درمیان میں کچھ شکرنجی واقع ہو گئی ہے، لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، ان کے درمیان میں صلح کرائیں، ان کو سمجھائیں۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں جھگڑا ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے باقاعدہ آدمی بھیجا کہ بھئی ان باغیوں کو جو ہے وہ سمجھائیں، اور بہت سارے واقعے اس سمجھانے کی وجہ سے اپنے لڑائی جھگڑے سے باز بھی آ گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمانوں کا گروہ، مثلا بادشاہ فاسق ہے، فاجر ہے، کوئی آدمی مسلمانوں کا امیر ایسا بن گیا ہے کہ جو شریعت کے اوپر عمل نہیں کرتا، تو اس شکل کے اندر بھی دو آراء ہیں مسلمانوں کے درمیان۔ ایک رائے یہ ہے کہ جب امیر بن گیا ہے تو اب اس ایک کی غلطی کی وجہ سے کوئی گروہ اگر اس کے خلاف کھڑا ہوتا ہے بغاوت کرنے کے لیے، تو فرمایا کہ باقی مسلمانوں کو سمجھانا چاہیے ان کو کہ اس ایک کی غلطی کی وجہ سے پورے ملک کے اندر بدامنی پھیلے گی، مسلمانوں کے اندر لڑائی جھگڑا ہوگا، اور یہ نامناسب ہے۔ ہاں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی صلحاء جو ہیں ایسے اللہ کے نافرمان کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو اس گروہ کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن اگر واقعتاً آدمی یہ سمجھ کر کہ میں لڑائی جھگڑے کے سے بچنے کے لیے اس کی غلطیوں کو برداشت کرتا ہوں تو شریعت کے اندر اس کے جواز کی گنجائش ہے۔ پھر اگر اس کے باوجود جو ہے وہ لڑائی بھی ہوتی ہے تو یاد رکھیں کہ یہ لڑائی مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان ہے، ایسا نہیں کہ یہ کوئی کافر ہو گئے ہیں، مشرک ہو گئے آپ کے ساتھ لڑنے کی وجہ سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جن لوگوں نے جنگ جمل اور جنگ صفین میں آپ کے ساتھ لڑائی کی ہے کیا وہ مشرک ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، وہ تو شرک سے بہت دور بھاگنے والے، مشرک کہاں سے ہیں وہ؟ پھر پوچھا کہ کیا وہ منافق ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بالکل نہیں، منافق بھی نہیں ہے وہ، بلکہ منافق تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کا ذکر کم کرے، اور یہ تو بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والی جماعت ہے، منافق نہیں کہہ سکتے۔ فرمایا آپ سے انہوں نے لڑائی بھی کی، آپ کہہ رہے ہیں یہ مشرک بھی نہیں ہے، آپ فرما رہے ہیں یہ منافق بھی نہیں ہے، تو یہ کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اخواننا بغوا علینا، یہ ہمارے ہی بھائی ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف جو ہے بغاوت کی ہے، تو لڑائی جھگڑے کی وجہ سے آپ انہیں اسلام سے نہیں نکالیں گے، یہ اتھارٹی آپ کے پاس نہیں ہے، بغاوت کی ہے، غلطی کی ہے انہوں نے، لیکن وہ مشرک نہیں ہو جاتے، وہ منافق نہیں ہو جاتے، تو آپ پھر بھی ان کو انما المؤمنون اخوۃ، کہ تمام مومن جو ہیں وہ بھائی بھائی ہیں، وہ آپ کے بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے بھائیوں کے درمیان میں صلح کراؤ۔ اور آخر میں فرمایا واتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ دیکھو انما المؤمنون سے پہلے جو لڑائی جھگڑا تھا وہ دو گروہ کے درمیان، دو جماعتوں کے درمیان کی بات تھی، اور انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم یہاں دو افراد کے درمیان لڑائی کا معاملہ ہے۔ تو بعض اوقات آدمی جب بڑا کوئی جھگڑا ہوتا ہے اس میں تو مداخلت کرتا ہے کہ بے امن برباد ہوگا، تجارت برباد ہوگی، پریشانی ہوگی، لیکن جب دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہو، دو افراد لڑ رہے ہو، تو کہنے بھائی ان کو لڑنے دو۔ فرمایا ایسا بھی نہیں کہ عام آدمیوں کے وجہ سے آپ کو خطرہ تھا کہ ہمارا امن بھی برباد ہوگا، ان کے درمیان تو آپ صلاح کرا دیں، اور دو آدمی لڑ رہے ہوں
تو آپ سوچیں میں لڑنے دو، فرمایا نہیں، یہاں بھی تم یہ خیال کرو کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، تم بیٹھے رہو اور تمہارے بھائیوں کے درمیان لڑائی ہو، اور پھر آگے جو فرمایا واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ وہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور لڑائی کی وجہ سے پریشانی کی حالت میں ہیں، تم اللہ کا خوف کرو اور ان کے درمیان صلح کراؤ۔ فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون، جب تم اپنے مسلمان بھائیوں کے درمیان میں صلح صفائی کراؤ گے تو اللہ کی رحمت کے حقدار بنو گے۔ اللہ کی رحمت اس معاشرے، اس سماج پر نازل ہوتی ہے، اس جماعت کے اوپر نازل ہوتی ہے کہ جس جماعت کے درمیان مہر و محبت ہو۔ غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ان باقی والوں کو یہ چاہیے کہ جو اس سے باہر ہیں، پہلے تو اگر حکومت ہے تو حکومت کو چاہیے کہ ان دونوں گروہ کے درمیان کیا کرائے؟ اتفاق کروائے۔ اگر حکومت یہ کام نہیں کر رہی ہے یا حکومت کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، تو ایسے وقت کے اندر جو بااثر و رسوخ لوگ ہوں، ملک کے بااثر و رسوخ لوگ ہوں، ملت کے بااثر و رسوخ لوگ ہوں، محلے کے بااثر و رسوخ لوگ ہوں، گھر کا کوئی بڑا ہو، تو ان کو چاہیے کہ وہ ان گروہ کے درمیان صلح کروائیں اور اللہ کا خوف رکھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ڈریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور اس کی وجہ سے، اس نا اتفاقی کی وجہ سے وہ رحمت خداوندی کے حقدار نہیں رہتے۔ اور جب معاشرے کے اندر مہر و محبت ہوتی ہے تو اللہ کا کرم، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت کے یہ لوگ جو ہیں وہ حقدار بنتے ہیں۔